بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے سر سید کی سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج سر سید کے رفقا میں ایک اہم نام مولانا حالی کا ہے۔ میں ان کی سوانح حیات اور ادبی خدمات پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ خواجہ الطاف حسین نام تھا، حالی ان کا تخلص تھا۔ 1837 میں پانی پت جو آج ہریانہ میں ہے وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عزت بخش تھا۔ ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ کے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچتا ہے۔ ان کے ولادت کے وقت ان کی والدہ دماغی عارضہ میں مبتلا تھیں۔ 9-10 برس کی عمر میں وہ یتیم ہو گئے۔ ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اس طرح حالی نے آنکھ کھولتے ہی اپنی زندگی میں پریشانیوں کا ایک طوفان تھا جو دیکھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بچپنے سے لے کر اور اپنی عمر کے آخری حصے تک وہ ان تمام پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم مولوی حاجی ابراہیم حسین لکھنوی سے حاصل کی اور فارسی سید جعفر علی انصاری سے پڑھی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کے خاندان والوں نے ان کی شادی کر دی۔ مالی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ دلی آئے اور دلی میں مولوی نوازش علی سے صرف و نحو اور منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1855 میں واپس پانی پت گئے، مگر کتب بینی کا سلسلہ جو انہیں تعلیم حاصل کرنے کا ذوق و شوق تھا وہ برقرار رہا اور اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا۔ کتابیں مسلسل پڑھتے رہے اور دن بدن اپنی علمی استعداد میں اضافہ کرتے رہے۔ 1856 میں ہریانہ کے ہی ایک شہر حصار جو چورو سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کلکٹری میں ملازم ہوئے۔ 4-5 سال بعد اس ملازمت کو ترک کر دیا انہوں نے اور دلی چلے آئے اور غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کے حلقہ احباب اور حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ دلی میں رہتے ہوئے 8 برس تک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق رہے۔ ان کی معلمی پر ان کو تہذیب و تمدن سکھانے اور ان کو وہ پڑھانے کے لیے تعینات رہے۔ اس دوران انہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میں رہنے کا اور ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، جن کے اثر سے ان کے مزاج میں سچائی، سادگی اور خلوص پیدا ہوا اور یہی خوبیاں بعد کو حالی کی جدید شاعری کا پس منظر بن گئیں۔ حالی شیفتہ کی وفات کے بعد لاہور گئے اور لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو میں اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی تصحیح کا کام انہوں نے شروع کیا، جس کے ذریعے وہ انگریزی ادب سے بھی واقف ہوئے اور مغربی ادبیات اور مغربی خیالات نے ان کی طبیعت پر کافی اثر ڈالا اور انہوں نے اردو شاعری اور انشاء پردازی کی خامیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جب پنجاب میں کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس انجمن سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے کئی نظمیں انجمن پنجاب کے مناظموں کے لیے مثنوی کے پیرائے میں کہیں اور یہاں سے واپسی پر وہ
جب سر سید نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو عربک کالج قائم کیا تو اس میں مدرس ہوئے، اور سر سید کی تحریک پر انہوں نے ایک مسدس مد و جزر اسلام لکھا، جس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی انہوں نے داستان نظم کی اور بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب بیان کیے۔ 1906 میں خواجہ الطاف حسین حالی کو حکومت برطانیہ کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ان کی مجموعی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ 1907 میں آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے وہ صدر مقرر ہوئے۔ 1914 میں تقریباً 77 سال کی عمر میں اپنے آبائی وطن پانی پت میں ان کا انتقال ہوا۔ حالی کا شمار اردو ادب کی ہمہ جہت شخصیتوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ اردو کی ایسی شخصیتوں میں ایک ہیں جنہوں نے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ مختلف شعبوں میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ انہوں نے اردو میں سوانح نگاری، تنقید نگاری، نظم گوئی، انشائیہ نگاری اور غزل گوئی کے میدان میں اپنی مہارت، کمال اور وسعت مطالعہ کا ایسا ثبوت بہم پہنچایا ہے جس سے اردو کا کوئی بھی طالب علم صرف نظر نہیں کر سکتا، آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ مجھے فی الوقت حالی کی نثر نگاری پر گفتگو کرنی ہے۔ جب میں مسدس مد و جزر اسلام پڑھاؤں گا تب حالی کی نظم گوئی پر گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد موقع ملا تو میں حالی کی غزل گوئی پر بھی بات کروں گا۔ فی الوقت حالی کی نثر نگاری سے مجھے سروکار ہے۔ حالی کا ایک مضمون غالب کی شاعری آپ کے نصاب میں داخل ہے۔ یہ مضمون ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یوں تو نثر کی دنیا میں تنقید اور سوانح دونوں حالی نے جو ہے وہ تنقید بھی تحریر کی ہے، اور سوانح نگاری کے میدان میں بھی جو ہے وہ 3 سوانح عمریاں انہوں نے لکھی ہیں۔ اردو تنقید اور نثر کا جہاں تک تعلق ہے، حالی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے دیوان کا مقدمہ ہے جو انہوں نے اپنے دیوان پر تحریر کیا تھا۔ بعد میں یہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے ایک الگ کتاب کی صورت میں شائع ہوا۔ یہ اصلاً ان کے اردو دیوان کا ایک طویل دیباچہ ہے۔ اس دیباچے میں یا اس مقدمے میں حالی نے مشرقی اور مغربی نقادوں کے حوالے سے شاعری کے متعلق جو خیالات ہیں ان کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، اور شاعری کے محاسن پر کم اور شاعری کے معائب پر زیادہ گفتگو کی ہے، یعنی شاعری کی جو خامیاں اور عیوب ہیں ان کی بڑی تفصیل سے ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان کی بڑی وضاحت کی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے علاوہ حالی نے نثر میں 3 سوانح عمریاں تحریر کیں: یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید۔ یہ تینوں سوانح عمریاں لکھ کر حالی نے اردو میں سوانح نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ حالانکہ سیرت نگاری کا بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے اردو ادب میں تھا، اس کے باوجود اردو میں سوانح نگاری کی طرف 14ویں صدی عیسوی سے لے کے اور 18ویں صدی عیسوی تک کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ کچھ اکا دکا جو ہے وہ نمونے آپ کو مل جائیں گے، وہ صرف شاذ و نادر ہیں۔ میں جستہ ان کی تینوں سوانح عمریوں پر گفتگو کروں گا،
سب سے پہلے حیات سعدی۔ حیات سعدی حالی نے 1881 میں مکمل کر لی تھی۔ اس میں انہوں نے تمام مآخذ کو تلاش کیا۔ مولوی عبدالحق کی اطلاع کے مطابق حالی نے شہد کی مکھی کی طرح بوند بوند جو ہے وہ کر کے مواد کو، سوانح عمری کے مواد کو جمع کیا۔ حالی نے شہد کی مکھی جیسے پھولوں سے جو ہے وہ بوند بوند رس اکٹھا کرتی ہے اور شہد تیار کرتی ہے، ویسے اپنی اس کتاب کے لیے مواد اکٹھا کیا ہے۔ حیات جاوید 1893 میں جو ہے وہ لکھنا شروع کی اور 1901 میں مکمل کی۔ یہ سر سید کی سوانح حیات ہے۔ حیات سعدی میں یہ عرض کر دوں کہ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی جو فارسی کے بہت بڑے شاعر اور نثر نگار تھے، ان کی سوانح عمری ہے۔ حیات جاوید بھی سر سید نے بڑی تحقیق اور بڑی محنت سے جو ہے وہ لکھی ہے۔ تمام ضروری مآخذ کی چھان پھٹک کر کے مکمل کی ہے۔ مروت اخلاص حالی کے مزاج میں تھا۔ حیات سعدی اور یادگار غالب میں سعدی اور غالب کے سلسلے میں حالی نے مروت برتی ہے، مگر سر سید کے سلسلے میں حیات جاوید میں کچھ زیادہ ہی مروت سے کام لیا ہے اور سر سید کی ان تمام خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک سوانح عمری کے منافی ہے۔ اسی لیے علامہ شبلی نے حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ یہ حیات جاوید حالی نے سر سید کی جو سوانح عمری لکھی، یہ 2 حصوں میں انہوں نے لکھی ہے۔ پہلے حصے میں حالات زندگی اور دوسرے میں سر سید کے کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ یادگار غالب 1896 میں تحریر کی۔ غالب اور غالبیات پر یہ پہلی تصنیف ہے۔ اس میں حالی نے اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ شیخ اکرام اللہ ندوی کے مطابق یادگار غالب حالی کی شاہکار تصنیف ہے، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ حالی کی یہ تینوں سوانح عمریاں ان کے مقدمے کی طرح صرف تصویر کے ایک ہی رخ کو پیش کرتی ہیں۔ سر سید کی سوانح حیات ایک پرستار کی حیثیت سے لکھی گئی اور غالب کی ایک شاگرد کی حیثیت سے اور سعدی کی ایک فالوور کی حیثیت سے، تأسی کرنے والے کی حیثیت سے۔ اس لیے ان سوانح عمریوں میں شخصیت کے منفی پہلوؤں پر پردہ ڈالنے کی شعوری کوشش نظر آتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب کے علاوہ بھی حالی نے نثر میں مضامین لکھے ہیں۔ ان کا ایک مشہور انشائیہ زبان گویا ہے۔ ان تمام نثری تصانیف کے مطالعے کے بعد یہ بات بغیر کسی شک و شبہے کے کہی جا سکتی ہے کہ حالی کی نثر صاف و سادہ ہوتی ہے۔ جو موضوعات کی سطح پر کمی تھی میں نے وہ آپ کے سامنے گزارش کی۔ جو نثر کی خوبیاں ہیں انہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ حالی کی نثر میں عبارت آرائی اور رنگینی نہیں ہے۔ حالی کے ہاں نہ ڈپٹی نذیر احمد جیسا زور بیان ہے،
نہ سر سید جیسا استدلال، نہ محمد حسین آزاد جیسی عبارت آرائی اور رنگینی، اور نہ ہی شبلی نعمانی جیسی شوخی و شگفتگی ہے۔ پھر بھی ان کی نثر میں ایک دلاویزی اور دلکشی ضرور پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان ہر طرح کے عیوب سے پاک اور صاف ہے، مگر اس دور کے لحاظ سے ان کی نثر میں ایک خامی یہ ہے کہ انگریزی کے الفاظ ضرورت سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، جس سے اردو کی عبارت کی روانی میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔